حافظ ہو گیا ہے ٹانڈے میں، مجھے بڑا غم ہوا، خوشی ہونی چاہیے تھی نا۔ میں نے کہا کہ عزیزوں کیا حال ہو گیا ہے تمہارا، آج ایک بچے کو حافظ بنا کے خوش ہو، اور کل یہ عالم تھا کہ جب تم بنائی کرتے تھے تو ہر کرگاہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی حافظ ہوا کرتا تھا، ٹانڈا تو حافظوں کی زمین تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑا سا پیسہ آیا تم اللہ کو بھول گئے تھے، تھوڑی سی دولت آئی تو برائیوں میں ڈوب گئے تھے، تم نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا، مجھے معلوم تم نے شراب پینا شروع کر دیا تھا، تم نے اپنے پیسے کو عیاشیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا، تم اپنی ان غریب بہنوں اور بیٹیوں کو بھول گئے تھے جو تمہارے گھر کے پڑوس میں فاقہ کر رہی تھی۔ بولو ایسا تھا یا نہیں تھا؟ یہ کیفیت بڑی دردناک کیفیت ہو گئی تھی، تم نے اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو فراموش کر دیا تھا، چند روزہ زندگی کی عشرتوں میں ڈوب کر کے تم نے اپنے خالق اور مالک سے نگاہیں موڑ لی تھی۔ کیا نہیں ہوتا تھا تمہاری آبادی میں، تم نوٹوں کو فضاؤں میں اچھالتے تھے، اللہ کی نعمت کو خوشی اور مسرتوں کا اظہار کرتے تھے، نتیجے کے طور پہ دامان عشرت سمیٹ لیا گیا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھاتے جائیں گے، کفر کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن پاک کے اس سمپل جملے کو ذرا لغوی انداز سے سوچو، یہ علماء بیٹھے ہوئے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور بڑا زمانہ ہوا کہ علم سے رشتہ کچھ زیادہ گہرا نہیں رہ گیا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، شرط کے ساتھ، سادہ سا ماضی کا صیغہ ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو جزا کیا ہے؟ سمپل فیوچر ٹینس نہیں ہے نہ پریزنٹ ٹینس ہے، سمپل نہیں ہے، وہ سادہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تم صرف شکریہ ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے، یقیناً بڑھاتے جائیں گے، بلا شبہ بڑھاتے جائیں گے، ہر لمحہ بڑھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان تاکید کا صیغہ ہے، شکریہ کا مطالبہ سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بڑھانے کا یقین بانون ثقیلہ کے ساتھ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی ہماری نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہماری نعمتوں کا تمہیں شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا تم نے شکریہ ادا کرنا شروع کیا تھا؟ دولت بڑھتی گئی تو ناشکری بڑھتی گئی، دولت بڑھتی گئی تو اللہ سے دور ہوتے گئے، جبکہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نظام فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو شاخ میوے سے بھر جاتی ہے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم اکڑ گئے، تم نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا، تم نے برائیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ شراب نوشی جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس ماحول میں شراب اور زنا آ جائے وہ ماحول کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ یورپ میں کسی ڈیبیٹ میں بریڈفرڈ کی یونیورسٹی میں یہی بات کر رہا تھا کہ شراب زندگی نہیں موت ہے، تو کچھ بچے اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں غیر مسلم بچے بھی تھے، انگلش بھی تھے، کرسچین بھی تھے، ڈیبیٹس میں سب شریک ہوتے ہیں۔ ٹاپک تھا شراب حیات ہے، ایک شاعرانہ ٹاپک، شراب زندگی ہے، لیکن میں اس کے خلاف بول رہا تھا شراب موت ہے۔ میں اسے پروو کر رہا تھا مختلف ذرائع سے کہ اصل میں زندگی ہوش کا نام ہے، بے ہوشی کا نام زندگی تو نہیں ہے نا۔ موت اور بے ہوشی میں تھوڑا ہی سا تو فرق ہوتا ہے، موت بھی بے خبر کر دیتی ہے اور بے ہوشی بھی بے خبر کرتی ہے۔ تو ہفتے میں اگر تم 4 گھنٹے بھی بے ہوش رہتے ہو تو زندگی کے 4 گھنٹے کم ہو گئے یا نہیں کم ہو گئے؟ شراب تمہارا پھیپھڑا کھا جاتی ہے، تمہارے کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے، تمہارا دل کمزور کر دیتی ہے، تمہاری نبضوں کی رفتار کو سلب کر لیتی ہے، تمہارے سوچنے کی صلاحیتوں میں برف جما دیتی ہے، تمہاری فکری اور اختلاعی صلاحیتیں مر جاتی۔ اس لیے شراب کو زندگی مت کہو، موت کہو۔ اس پر تو وہ کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ دیز آر دا سائنٹیفک پرووڈ فیکٹ، یہ سائنس کے فیکٹ ہیں جو پروو کر کی جا چکے ہیں، اسٹیبلش ٹروتھ ہیں، اس لیے اس پہ تو نہیں بول سکے وہ جو شراب پسند تھے، شرابی تھے۔ لیکن اس میں ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔
کہا وہاں یہاں سے کم شراب پی جاتی ہے، کہا اللہ کا شکر ہے کم شراب پی جاتی، کہا یہاں سے کم پی جاتی ہے ہندوستان میں، کہا کہ مگر وہاں کے لوگ بڑے غریب کیوں ہیں؟ یہاں ہر ایک کے پاس مکان ہے، کھانا ہے، کاریں ہیں، زندگی کی سہولتیں ہیں، اور جہاں شراب نہیں پی جاتی وہاں اتنی غربت ہے کہ لوگ جھگیوں میں بستے ہیں۔ سب سے بڑا سلم ایریا جو ہے جھوپڑیوں کا ہندوستان میں ہے، جسے دھاراوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہاں شراب نہیں تو وہاں تو بڑی راحت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ظالمو، تم نے ہندوستان کی آبادی اور پاپولیشن اور وسائل کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ تم صرف 55 ملین یہاں ہو اور ہندوستان میں ہزاروں ملین انسان بس رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، تم نے ان کے وسائل کو صدیوں لوٹا ہے، اپنے شبستانوں کو سجایا ہے، وہ بیچارے تو اب پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ اگلے 50 سال کے بعد ہوگا۔ لیکن جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہو، تمہاری شرطیں زیادہ ہیں، تو شاید تم دھوکے میں ہو۔ جب تم شراب کم پیتے تھے تو برطانیہ میں اس کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تم سے پینا شروع کر دیا ہے تم نے، تمہارا سورج اب نکلتا نہیں ہے۔ لوگ ہفتے ہفتے بعد سورج کا انتظار کرتے ہیں، کب نکلیں گے مہاراج اور کب زیارت کریں گے ہم ان کی۔ بے شک بے اتنا شک۔ سمٹ گئے ہو، کالونیاں ختم ہو گئی ہیں، دست و بازو کٹ گئے ہیں، وسائل سمٹ گئے ہیں، دولت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تمہاری صنعتیں فیل ہو چکی ہیں، چھوٹی قوموں سے مال خرید کر کے بیچ رہے ہو، اور اب اس کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کو تم زندگی مت سمجھو۔ تمہاری شراب نوشی نے اور تمہاری زناکاری نے تم کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں ڈوب گئیں، بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں، مگر تم نے تھوڑی سی دولت آئی اور تم نے ہوش کھو دیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تم نے شراب پینا شروع کر دیا، تم نے زناکاری کے اڈے آباد کرنے شروع کر دیے۔ جو ہمارے نیک بھائی ہیں میں ان سے معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں، لیکن جو میری انفارمیشن اور رپورٹ ہے، میں جب کہیں کسی مسلم قوم کی بدحالی کو دیکھتا ہوں تو اس کا الزام دوسروں کے سر پہ نہیں ڈالتا۔ یہ بہت بیمار طریقہ ہے، یہ بہت بیمار ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے گناہوں کا الزام دوسروں کے سر پہ ڈالا جائے۔ میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم میں کوتاہی کہاں ہے، ہم میں غلطی کہاں ہے، اور دنیا کی وہ قومیں جو سیلف کرٹیسزم یا خود احتسابی کے دور سے گزرتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں، اور جو قومیں اپنا احتساب نہیں کر پاتی وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ Then let us criticize ourselves. Think about our life, our very near past. اپنے اس گزرے ہوئے زمانے کو دیکھو کہ اللہ نے نعمت تو اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم بڑے نمازی تھے، اس سے پہلے بڑے پرہیزگار تھے، تمہاری آبادیوں میں نماز اور روزے کا تناسب دوسری آبادیوں سے زیادہ تھا، یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن جب سے پیسہ آیا اللہ کو بھول گئے، پیسہ آیا تو برائیوں میں ڈوبتے چلے گئے، اور اللہ نے فرمایا تھا اگر تم شکر کرتے رہو گے تو بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تم نے نہ کو کفران کرنا شروع کر دیا، نہ شکری کی، کم ہو گیا ہے مگر ابھی فنا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا شکر اب بھی ادا کرو، جتنا ہے باقی رکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، 10 سال میں تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ 10 سال میں تم نے اپنے اوپر برائیاں مسلط کی ہیں، 10 سال نیکیاں بھی کر کے دیکھو۔ یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک حالات کا جاننے والا کہہ رہا ہے 10 سال شراب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، لیکن مکمل چھوڑ دو، بے نمازی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کا ساتھ دو، لقمہ اگر کافی نہ ہو تو بھی کسی کو اپنے دسترخوان میں شریک کرو، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، اپنی نگاہ اور اپنی زبان دونوں کو پاکیزہ بنا لو۔ سبحان، بے شک بے شک۔ بلا شبہ آج کا میڈیا مغرب کی ساری برائیاں ہندوستان میں اڈیل رہا ہے۔ ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، اندھے مقلد ہیں ہم مغرب کے۔ ہم نے انگریزوں سے اور ویسٹرن پاور سے آزادی تو حاصل کر لی ہے، بٹ اسٹل وی آر انسلیومنٹ، سفرنگ فرام انسلیومنٹ۔ ابھی ہم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا ذہن غلام ہے، ہماری فکر غلام ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بھی قوم ہو، ہم ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہو، دونوں کے ہاں نگاہیں بڑی پاکیزہ تھیں۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں،
میں نے اسلام